کہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک صحابیہ ہیں بہت مشہور، ان کے خاوند تھے اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نام یاد رہیں گے، خولہ بنت ثعلبہ عورت کا نام، صحابیہ. اوس بن صامت صحابی کا نام، شوہر کا، دونوں میاں بیوی. حضرت خولہ بنت ثعلبہ فرماتی ہیں کہ اوس بن صامت ذرا مزاج کے تیز تھے، برداشت کم تھی، جلدی غصہ کرتے تھے. فرماتے گھر میں، فرماتی خود اپنا واقعہ ذکر کرتی، بیٹھے بیٹھے کچھ بات میں اختلاف ہو گیا تو اوس بن صامت نے زہار کر لیا. زہار شریعت میں کہتے ہیں کوئی اپنی بیوی کو کہے انتی علیہ کظہری امی، کہ تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں، تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں. شریعت میں اس کو زہار کہتے ہیں. انہوں نے کہہ دیا، غصے میں کہہ دیا، اور زمانہ جاہلیت میں ان الفاظ سے ایسی طلاق پڑتی تھی کہ دوبارہ نکاح نہیں ہوتا تھا. انہوں نے کہہ دیا غصے میں انتی علیہ کظہری امی، تم مجھ پر میری ماں کی طرح ہے. فرماتی معاملہ ہی ختم ہو گیا. اب میں بھی بوڑھی، وہ بھی بوڑھا، بچے، ساری رات روئے دونوں. اسی لیے تو کہتے ہیں خامد پہلے جنون میں ہوتا ہے، پھر روتا عورت سے بھی زیادہ ہے، پھر چیختا اس سے بھی زیادہ ہے. یہ پھر دیواروں میں ٹکرے مارتا ہے. جب معاملہ، ہم یہ کہتے ہیں دیکھو جب طلاق ہو جائے نا پھر بھاگتے امام صاحب کے پاس، اور یار جو طلاق کے مسائل بن رہے ہیں تو پہلے آؤ نا، جو مسائل گڑبڑ ہیں تو پہلے آؤ. جب خود ہی نمٹا دیا اب امام صاحب کا دروازہ، گولی مار دیا، وہ کیسے زندہ کرے اس کو، مردے کو. اب مارنے سے پہلے پوچھو کہ بھئی یہ حالات ہیں، میں اس کا کیا علاج کروں، مجھے کیا کرنا چاہیے، تاکہ آپ کو حل بتائیں کہ بھئی شریعت کا یہ طریقہ ہے، اس طریقے سے رہو، اور یہ حرکت بالکل نہیں کرنی. ہم آپ کو بتائیں گے، بتاتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہ بالکل نہ حرکت کرنا. اگر یہ حرکت کی تو بعد میں دروازے پہ نہیں آنا، پھر دوڑ جاؤ، پھر کوئی حل نہیں ہے. تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ بھئی مسئلہ خطرناک ہے. آتے نہیں ہیں، لڑتے ساری زندگی رہتے ہیں، جب توڑ بیٹھتے ہیں تو پھر ہمارے پاس تب ہم کیسے مردہ کو زندہ کریں. بھائی مر گیا تو مر گیا، وہ تو نہیں زندہ ہوگا، ختم ہو گیا. بہرحال ان چیزوں کو سوچنا چاہیے. مسائل میاں بیوی کے انتہائی نازک رشتہ ہوتا ہے. یہ چند الفاظ پر کھڑا ہوتا ہے، چند الفاظ سے ٹوٹتا ہے. یہ خون کا نہیں ہوتا، یہ الفاظ کا ہوتا ہے. اس نے کہا میں اس کی بیوی، اس نے کہا قبول. ایجاب و قبول سے تو بنا ہوا ہے، یہ چند الفاظ پہ تو کھڑا ہوا ہے. چند الفاظ ہی دوبارہ ٹھوکے تو گیا. وہ تو ماں باپ بیٹیوں کا رشتہ ہوتا ہے نا، بندہ کہے تو نہیں، وہ پھر بھی ہے، وہ نہیں ٹوٹتا، وہ خون کا ہے، یہ نہیں ہے. اس لیے یہ نازک، اس کو سمجھنا چاہیے. بچیوں کی شادیوں سے پہلے ان کو بٹھا کر یہ بات سمجھانی چاہیے، نہیں سمجھاتے ہم. بہرحال ابھی ایک الگ سے مسئلہ وغیرہ اس کو بیان کرنا چاہیے، کریں گے انشاءاللہ کسی موقع. کیا کہہ دیا اوس بن صامت، انتی علیہ کظہری امی، تو مجھ پر میری ماں کی طرح. فارغ کر دیے. اب روئے. صبح کو حضرت خولہ بنت ثعلبہ حاضر ہو گئی بارگاہ رسالت میں، رونے لگ گئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ماری گئی، کیا کروں، بوڑھا شوہر ہے، ادھر سے بچے ہیں، کہاں جاؤں، اگر خامی سے علیحدہ ہو کے بچے ساتھ لے جاؤں پالوں گی کیسے، اس بوڑھے کا خیال کون کرے گا. غصے میں تو کر گیا. اگلا معاملہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ابھی تو اس کے متعلق کوئی حکم ہے نہیں ہے، تو اس کا مطلب طلاق ہے، جاؤ اپنے گھر. فارغ ہو گئی. اللہ ہوگی، یہ اللہ سے مانگنا ہے. بیٹھ گئی ادھر ہی، کہنے لگی اس وقت تک جاؤں گی نہیں جب تک میرے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا، میں یہاں سے جاؤں گی نہیں. آپ نے فرمایا کوئی حکم نہیں ہے ابھی، آئے گا تو بتاؤں گی. عرض کرنے لگی آپ آئے گا تو بتائیں گی، آئے گا تو میں جاؤں گی، میں نے جانا ہی نہیں، میں ادھر ہی رہوں گی. یہ تو زمانہ جاہلیت کا مسئلہ ہے، آپ بتائیے شریعت میں کیا ہے. آپ نے فرمایا ابھی کوئی حکم نہیں. پھر کہنے لگی نہیں میں ادھر ہی رہوں گی، میں اللہ سے مانگوں گی اور اپنے حق میں لوں گی فیصلہ. قرآن کریم میں پروردگار عالم نے خود اس خاتون کا ذکر کیا. تکرار کرنے لگی، اصرار کرنے لگی آقا میرے حق میں فیصلہ کریں.
आपने फरमाया अभी तक कुरान नाजिल नहीं हुआ, अभी मसला नाजिल नहीं हुआ, जब मसला नाजिल होगा बताया जाएगा। फिलहाल तो तुम्हारे दरमियान जुदाई की जाएगी, तुम उसकी बीवी नहीं रही, वो तेरा शोहर ना रहा। वहीं मुसल्ला बिछा कर बैठ गई, अर्ज करने लगी मेरे परवरदिगार, मैं अपने हक में फैसला करवा के जाऊंगी, अपने लिए फैसला लेकर जाऊंगी। मेरे परवरदिगार अपने पैगंबर पर आयात को नाजिल फरमा, अपने पैगंबर पे मसले को नाजिल फरमा, और मसला भी मेरे मुताबिक नाजिल फरमा, मसला भी मेरे हक में नाजिल फरमा। रब्बुल आलमीन से दुआएं करने लगी, अल्लाह पाक से मांगने लगी। अल्लाह पाक ने 28वें पारे की पहली सूरत की पहली 4 आयात को नाजिल किया। उन 4 आयात का मजमून फरमाया, फरमाया क़द समी अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा इन्नल्लाह समीउम बसीर। अल्लाह पाक ने उस औरत की कैफियत भी बयान की, उसके झगड़े को भी बयान किया, उसके तकरार को बयान भी किया, उसकी हालत को बयान भी किया। अपने पैगंबर पर पहली आयत उतारी, उस हालत पर, उस औरत की हालत को पहले बयान किया। फरमाया क़द समी अल्लाह, अल्लाह पाक ने तहकीक सुन लिया, क़ौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा, जो अपने शोहर के बारे में आपसे झगड़ रही है, अल्लाह ने झगड़े के साथ ताबीर किया। तुजादिलुका फी ज़ौजिहा, आपसे तकरार कर रही है, इसरार करके बैठी हुई है। अल्लाह पाक ने हालत भी बताई, अल्लाह पाक ने कैफियत भी बयान की, सिर्फ मसला बयान नहीं किया। ये अल्लाह की मोहब्बत है, पता नहीं कितनी तड़प से अल्लाह से मांगती रही, उसका इसरार भी अल्लाह को इतना पसंद आया, उसका तकरार भी इतना पसंद आया। अल्लाह ने उसकी कैफियत को कुरान में बयान कर दिया, उसके तकरार को बयान कर दिया। फरमाया क़द समी अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह, आपसे तकरार करती रही और मेरे सामने शिकवा करती रही, अपनी जिंदगी को बयान करती रही, अपने मामलात को बयान करती रही। अल्लाह पाक ने फरमाया इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ, अल्लाह दुआओं को सुनने वाला है। फरमाया मेरे हबीब इसे बता दीजिए, इसका निकाह अपनी जगह पर बाकी रहेगा। इसको समझा दीजिए, इसको तसल्ली दीजिए, इसको बताइए अल्लाह ने तेरी दुआ को कबूल कर लिया, तेरे इसरार को कबूल कर लिया। फरमाया इसे मसला पूरा समझा दीजिए। अब इस मसले का हल ये है, अपने खामिद को कहो एक गुलाम खरीद कर आजाद कर दे। आपने फरमाया अपने खामिद को कहो एक गुलाम खरीद के आजाद करे, ये उसकी सजा होगी, निकाह अपनी जगह पर बाकी रहेगा। अर्ज करने लगी का गुलाम खरीदने की इस्तात भी कोई नहीं, हालत कितनी अजीब है। पहले इसरार कर रही थी, पहले अल्लाह से मांग रही थी, आगे से जवाब आ रहा है, दोबारा फिर देखे क्या कहने लगी। पहला हुक्म ये आया, फरमाया इसे कहो अपने खामिद को जाकर बताए एक गुलाम खरीद के आजाद कर दे, कफारा अदा हो जाएगा, निकाह अपनी जगह पे बाकी रहेगा। फिर इसरार करने लगी आका गुलाम खरीदने के पैसे कोई नहीं, गुलाम खरीदने की ताकत कोई नहीं, हम कहां से गुलाम खरीदे। अल्लाह पाक ने अगला हुक्म दिया, फरमाया चलो मेरी बंदी को दूसरा मसला बताओ, अगर गुलाम ना खरीद सकी अपने खामिद को जाके बताओ 60 रोजे 2 महीने मुसलसल रोजे रखे, फिर उसका कफारा अदा हो जाएगा। फिर बारगाह
رسالت میں بیٹھی رہی، عرض کرنے لگی آقا غلام خریدنے کی بھی طاقت کوئی نہیں، 60 روزے رکھنے کی بھی طاقت کوئی نہیں، وہ تو بوڑھا آدمی ہے، ضعیف ہے، مسلسل 60 روزے نہیں رکھ پائے گا، اللہ سے مزید دعا کر لیجئے اللہ میرے مسئلے کو اور حل فرمائے۔ تیسرا مسئلہ آ گیا، فرمایا میرے حبیب اسے بتائیے اس کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، اس کا مانگنا اتنا پسند آیا، اس کا اصرار کرنا اتنا پسند آیا، تیسرا مسئلہ بھی بتا دیجئے۔ فرمایا اسے کہو اگر غلام نہیں خرید سکتے، 60 روزے نہیں رکھ سکتے، فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 60 محتاجوں کو کھانا کھلا دے۔ اب یہ تو آسان ہو گیا، لیکن پھر بھی بیٹھی رہی، عرض کرنے لگی آقا جب غلام خریدنے کے پیسے نہیں، 60 مسکینوں کو کہاں سے کھلائیں گے، اتنی کھجوریں کہاں سے لائیں گے؟ آپ نے ایک وسق فرمایا، 4 من کھجوروں کا فرمایا، 4 من کھجوریں دے دو، یہ تمہارا کفارہ ہو جائے گا۔ عرض کرنے لگی آقا یہ بھی دینے کی طاقت کوئی نہیں، یہ بھی خریدنے کی طاقت کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی حیرانگی سے دیکھنے لگے، غلام پر بھی نہیں مانی، 2 مہینوں کے روزے پہ بھی نہیں مانی، 60 مسکینوں پہ بھی نہیں مانی۔ آپ نے فرمایا چل کوئی بات نہیں، تو پریشان نہ ہو، تیری طرف سے کفارہ تیرا پیغمبر ادا کرے گا۔ تو آرام سے جا، اپنے گھر جا کر بیٹھ جا، اللہ کو تیری ادا اتنی پسند آئی، مجھ پیغمبر کو بھی تجھ پہ اتنا پیار آیا کہ تو اپنا مسئلہ حل کیے بغیر نہیں گئی، اللہ سے لیے بغیر اٹھی کوئی نہیں۔ فرمایا جا اپنے گھر اطمینان سے جا، میں تیری طرف سے ادا کروں گا، میں کفارہ ادا کروں گا، 60 مسکینوں کو کھانا میں کھلاؤں گا، 4 من کھجورے میں ادا کروں گا۔ آقا مدنی نے ادا کروائی۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب مدینے کی گلیوں میں جا رہے، اسی عورت نے بوڑھی خاتون خولہ بنت ثعلبہ نے آواز دی، حضرت عمر بن خطاب وہیں پر رک گئے، راستے کے درمیان میں رکے، یہ عورت قریب آئی، بات کرنے لگی، حضرت عمر بالکل نظریں جھکا کر کھڑے رہے، اپنی آنکھوں کو زمین پر جھکایا ہوا، کافی دیر تک عورت نے مسئلہ بیان کیا، اس کے بعد آپ آگے چلے، ساتھ چلنے والوں نے امیر المومنین نے عرض کیا، امیر المومنین اس عورت نے اتنی دیر آپ کو کھڑے رکھا، اپنے دربار میں بلا لیا ہوتا، اپنی جگہ پہ بلا لیا ہوتا، اس لیے اس کے مسئلے کو سن لیا ہوتا۔ آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے یہ کون ہے، یہ خولہ بنت ثعلبہ ہے، یہ تو وہ خاتون ہے جو اپنا مسئلہ حل کیے بغیر اللہ کے نبی کے پاس سے نہیں اٹھی، اللہ کا در نہیں چھوڑا۔ فرمانے لگے مجھے حیا آئی اس کا مسئلہ سنے بغیر آگے چلا جاؤ، فرماتے میں ڈر گیا کہیں ایسا نہ ہو یہ میری بھی شکایت میرے رب سے نہ کر دے۔ یہ اللہ سے مانگنے والی ہے، یہ اللہ کا در نہیں چھوڑتی، جب تک اس کا مسئلہ حل نہ ہو جائے، جب تک یہ لے نہ لے، یہ اللہ کا در کبھی نہیں چھوڑتی۔ یہی عادت اللہ کو پسند ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگتا رہے، میرا بندہ مجھ سے لیتا رہے، میرا بندہ اصرار کرتا رہے، بندہ عاجزی کرتا رہے، بندہ انکساری کرتا رہے۔ میرے پروردگار ان حالات کو دور آپ نے ہی کرنا ہے، شفا آپ نے ہی دینی ہے، بیماری کو آپ نے ہی دور کرنا ہے، حالات کو بہتر آپ ہی نے کرنا ہے۔ جو بندہ جتنے اصرار سے مانگے گا، جتنے تکرار سے مانگے گا، اللہ پاک اتنا پسند کرتا ہے، اتنا اللہ پاک اس پہ پیار آتا ہے۔ یہ تو دنیا والوں کا دروازہ، ایک مرتبہ مانگا مل جائے گا، دوسری مرتبہ مانگا مل جائے گا، تیسری مرتبہ مانگا مل جائے گا، آخر دروازہ بند کر دیا جائے گا، کہہ دیا جائے گا تجھے عادت بڑھ گئی مانگنے
کی عادت پڑ گئی، بار بار لینے کی عادت پڑ گئی۔ یہ تو دنیا والوں کا معاملہ ہے، رب العالمین کا معاملہ یہ ہے، میرے آقا نے فرمایا اللہ سے جو جتنا مانگتا ہے، جتنا اللہ سے لیتا ہے، اتنا اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور جو اللہ پاک سے نہ مانگے، اللہ پاک سے نہ لے، جو اپنی دعا نہ مانگے، اپنی حاجات کا ذکر نہ کرے، اپنی ضروریات کا ذکر نہ کرے، اپنی عاجزی کا ذکر نہ کرے، فرما اللہ پاک اسے پسند نہیں کرتا۔ اسے متکبرین میں شامل کیا گیا، غرور کرنے والوں میں شامل کیا گیا۔ فرمایا الدعاء هو العبادہ، فرمایا او بندو دعا مانگنا تو اصل عبادت ہے۔ جو جتنا اصرار اللہ سے کرتا ہے، اللہ پاک کو اس پہ اتنا ہی پیار آتا ہے۔ اس لیے اپنے مصائب، اپنی پریشانیاں کبھی تھکنا نہیں چاہیے انسان کو۔ دیکھیں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان مانگ رہا ہے مسلسل، لیکن اس کو وہ نہیں ملتا۔ قبولیت کے 3 درجے، میں نے کئی دفعہ یہ بات سمجھائی ہے۔ قبولیت کے کتنے درجے ہیں؟ 3 درجے، یہ کبھی نہ بھولا کرو۔ نمبر 1، انسان مانگتا ہے، جو وہ مانگتا ہے اللہ بعینہ وہی عطا کر دیتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے انسان جو مانگتا ہے وہ نہیں ملتا، اس سے بہتر اللہ عطا کر دیتا کچھ اور۔ تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو مانگتا ہے وہ دنیا میں اللہ نہیں دیتا، اس کے بدلے آخرت میں اس کو عطا کرتا ہے۔ ایک چوتھا درجہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ انسان اللہ سے جو مانگتا ہے بعض مرتبہ وہ نہیں ملتا، اس کے بدلے میں اللہ بندے پہ آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ دعا ضائع نہیں ہوتی ہے، ہم گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ انسان جتنا مانگے اللہ سے اس کا تعلق بنتا ہے۔ مانگتے رہو، اللہ پاک سے لیتے رہو۔ اس لیے ایک حدیث میں فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، فرمایا اللہ پاک کو سب سے بہترین چیز دعا لگتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے، میرا بندہ مجھ سے لیتا ہے اور میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ ضرور، اور ایک بات اور یاد رکھو، ہماری غلطی کبھی بھی دعا میں، حدیث پاک میں ہے، آپ نے فرمایا دعا مانگتے ہو کبھی یہ نہیں کہنا اللہ اگر آپ چاہیں تو یہ دے دے۔ فرمایا اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، یہ کہو یا اللہ مجھے چاہیے عطا فرمائیے۔ طریقے بھی بتائے ہیں، یہ نہ کہو کہ اللہ آپ اگر چاہیں تو دے دیجئے، مجھے چاہیے یا اللہ میں ضرورت مند ہوں آپ دیجئے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ اور دعاؤں میں فرمایا سب سے بہترین دعا عافیت کی ہوتی ہے۔ کس کی؟ عافیت کی۔ اللہ ایک آپ گزرے، ایک صحابی دعا مانگ رہا تھا، کہہ رہا یا اللہ مجھے صبر کی توفیق عطا فرما، مجھے صبر کی۔ آپ نے فرمایا تو مصیبت مانگ رہا ہے؟ وہ گھبرا گیا، یا رسول اللہ میں تو صبر مانگ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں مصیبت مانگ۔ فرمایا تو مصیبت مانگ رہا ہے؟ وہ کیسے؟ فرمایا تو کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے صبر کی توفیق دے، اس کا مطلب پہلے مصیبت آئے تو صبر کرے گا نا۔ پہلے تو مصیبت ہے، پھر مصیبت پہ صبر ہے۔ فرمایا تجھ پہ کوئی مصیبت آ جائے تجھے کیا پتا کہ تو اس میں صبر کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا کبھی بھی نہ کرو، یہ مانگو یا اللہ میرے بس کی بات ہی نہیں ہے، آپ مجھے بس عافیت ہی دیجئے، میں امتحان کے قابل ہی نہیں ہوں، مجھے کبھی امتحان میں ڈالیے ہی مت۔ کہتے پہلے ہی ہتھیار پھینک دو، یا اللہ بس اللہ اکبر کہا ہاتھ کھڑے، بس عافیت چاہیے۔ یہ دعائیں ہم مانگتے نہیں ہیں، اللہ پاک سے لو عافیت، یا اللہ خیر چاہیے، بس مجھے خیر عطا کر دے، میں امتحان کے قابل نہیں ہوں۔ کوئی وقت ایسا مقرر کرو کہ جس میں اللہ سے خوب لینے کا معمول ہو۔ تہجد کا وقت ہے اور نماز کے بعد کے اوقات